نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے اس پروگرام میں آپ ذکر سن رہے ہیں یاجوج اور ماجوج کا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے اور دنیا میں امن قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ان کے پاس 2 تلواریں اور ایک حربہ ہوگا، حربہ شاید نیزے کو کہتے ہیں یا وہ خنجر ٹائپ اس کو بھی کہتے ہیں۔ باب لد اس جگہ پر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ بعض کے نزدیک یہ فلسطین کے قریب ہے یا یروشلم کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ لد ہی کے نام سے اس وقت اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بھی بنایا ہوا ہے، اور یہ دیگر تفصیلات میں آپ کو سنا چکا۔ یہودیوں کے لیے کوئی پناہ نہیں رہ جائے گی، مسلمان غالب ہوں گے۔ یہودی کو کوئی پناہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ جانور، درخت اور پتھر بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ صرف ایک غرقد کا درخت ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام طور پر پایا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج آ جائیں گے۔ کب آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کے قتل سے فارغ ہوں گے تو یہ یاجوج ماجوج کا واقعہ پیش آئے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہاڑوں کے درمیان حضرت سکندر ذوالقرنین نے لوہے کے تختے، بڑی بڑی شیٹس رکھ کر ان کو تانبے گرم کر کے تانبے کے ساتھ ایسا مضبوط باندھ دیا۔ نبیوں کو کسی یونیورسٹی سے یا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے نہیں پوچھنا ہوتا، اللہ کے پیارے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود کہ 7 برس قحط رہا، پھر 7 برس خوشحالی، وہ جس طرح معاملہ انہوں نے کیسے غلے کی حفاظت کی، اس کے سنبھال کے رکھنے کا کام تو نبیوں کو اللہ کی عطا سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سکندر یاجوج ماجوج کی اس پوری آبادی کو انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے قید کر دیا، ان کی راہ بند کر دی۔ یہ روزانہ یاجوج ماجوج جمع ہو کر اس دیوار کی بنیادیں کھودتے ہیں کہ یہ گر جائے اور ہم آبادیوں میں چلے جائیں۔ وہ دیوار جو حضرت سکندر ذوالقرنین نے بنائی وہ توڑ ڈالے۔ روزانہ کھودتے ہیں اور جب تھک جاتے ہیں کہتے ہیں چلو کل کریں گے، جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پھر مضبوط کر دیتا ہے۔ جس کو رب چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہوئے یہی تو خیال نہیں کرتے، اللہ پر یقین نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا فلاں دفتر سے وہ فائل جائے گی یا نہیں جائے گی، ہماری یہی سوچیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر و قدیر، وہ دوبارہ اس دیوار کو مضبوط کر دیتا ہے۔ وہ اگلے دن آتے ہیں، پھر کھودتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو اب تھک گئے، کل آئیں گے، کل کریں گے، اللہ پھر مضبوط کر دیتا ہے۔ ان کا جو سربراہ وہ ایک دن یہ بولے گا کہ انشاءاللہ باقی کل کھودیں گے، یہ انشاءاللہ کا لفظ اس کے منہ سے نکل جائے گا۔ یہ 3 لفظ ہیں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، if اللہ willing، اس کے منہ سے یہ نکل جائے گا۔ اگلے دن جب وہ آئیں گے تو جتنی کھود کر گئے ہوں گے وہ اتنی کھدی ہوئی ہوگی، یعنی دوبارہ نہیں بنی ہوگی۔
وہ توڑیں گے وہ ٹوٹ جائے گی دیوار، گر جائے گی۔ مسلمانوں کو کہا گیا انشاءاللہ کہا کریں۔ مسئلہ بتا دوں آپ کو، ہم لوگ وعدہ خلافی بہت کرتے ہیں، اور وعدہ خلافی کو چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ویسے بھی منافق کی نشانی ہے، آپ کو ویسے کوئی منافق کہے کتنا برا لگے گا، مگر کام وہی کر رہے ہیں جو منافقوں والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جھوٹ بولنا، ٹالنا، ہم نے کسی سے کچھ لینا ہو تو بہت ہی زیادہ ایفیشینسی دکھاتے ہیں، استعداد، بہت ہی زیادہ اس وقت ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نے کسی کا کچھ دینا ہو تو ٹیلی فون تک نہیں اٹھاتے، نمبر بلاک کر دینا، فون سائلنٹ کر دینا، غائب ہو جانا۔ کچھ لوگ کیا کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ وعدہ خلافی یا کسی کا اس طرح کرنا یہ بہت بری بات۔ تو ہمیں کہا گیا کہ جب بھی کہو تو انشاءاللہ کہہ لو۔ اس طرح کہنے سے اگر تم نہ کر سکے، ارادہ ہے کرنے کا مگر کوئی رکاوٹ ہو گئی تو گناہ گار نہیں ہوگے، کیونکہ تم نے انشاءاللہ کہہ لیا۔ اگر اللہ نے چاہا، مگر جان بوجھ کے یہ نہیں کہیے گا کہ ارادہ ہی نہیں ہے کرنے کا، ارادہ ہے کرنے کا، نہیں ہو سکا تو آپ جھوٹے نہیں ہوں گے، آپ کہہ دیں گے کہ مجبوری ہو گئی، نہیں ہو سکا، مگر نہیں کہا تو آپ گناہ گار بھی ہوں گے، جھوٹ کے بھی، وعدہ خلافی کے بھی۔ تو انشاءاللہ کہنا اپنی عادت بنائیے، لیکن اپنے ارادے بھی درست رکھیے، نیت بھی صاف رکھیے۔ صرف لفظ انشاءاللہ کا استعمال ہی کافی نہیں، نیت بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کے منہ سے انشاءاللہ نکل جائے گا اور اگلے دن وہ کھودیں گے، دیوار ٹوٹ جائے گی، سد سکندری ختم ہو جائے گی، اور یہ لوگ وحشی قبائل، آپ کسی کو درندہ کہتے ہیں، وحشی کہتے ہیں، جنگلی کہتے ہیں، تو یہ جنگلی قبائل آبادیوں میں آ جائیں گے۔ وسطی ایشیا، سینٹرل ایشیا سے آگے چائنا کا بھی علاقہ اس میں آتا ہے، یہ دوسرے سارے ایشیا کے پیچھے کے علاقے بتائے گئے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل اور طوفان نوح کے بعد کی ہے۔ یہ شروع سے باغی اور سرکش قوم تھی، یاجوج اور ماجوج۔ بعض لوگوں کو بگاڑ سے دلچسپی ہوتی ہے، ان کو شروع سے یہی ان کا شغل، پروفیشن کہہ لیں، ہیبٹ کہہ لیں، یا ان کی جو بھی عادت کہہ لیں، یہی لڑنا، خرابیاں کرنا، قتل و غارت سے بہت زیادہ ان کو دلچسپی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ان سے بچانے کے لیے حضرت سکندر ذوالقرنین کے ذریعے انہیں پہاڑوں کے پیچھے دھکیلا۔ یہ محبوس، یعنی اس میں قید میں ہو کے رہ گئے، لاک ڈاؤن میں چلے گئے، مگر قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت سے پناہ مانگیے، سن رہے ہیں آپ، اس وقت سے پناہ مانگیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اس وقت سے پہلے لے جائے۔ اس مقام پر کوئی ان کی زبان سمجھنے والا نہیں تھا، نہ وہ کسی اور کی زبان بول یا سمجھ سکتے تھے، تو اللہ تعالی نے بچا لیا ہم کو۔ سورہ انبیاء اور سورہ کہف میں ان کا ذکر موجود ہے۔ محققین کے حوالے سے بعضوں نے لکھا، داغستان کے علاقے میں کوہ قاف، اس کو کوکاس بھی کہا جاتا ہے، کہ پہاڑوں میں کسی پہاڑ کے پیچھے دو قبیلے پائے جاتے تھے، ان میں سے ایک کا نام آقوق اور دوسرے کا نام ماقوق تھا۔ پھر ان کو قاف کی جگہ جیم لگا لیا گیا، یاجوج اور ماجوج، یعنی یاقوق اور ماقوق کو یاجوج اور ماجوج، جسے انگلش والے گوگ میگوگ کہتے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت سی امتوں میں معروف ہیں، اور ان کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ منگول، یہ تاتاری قوم کے وحشی قبائل ہیں، جسے یونانیوں نے یہ گوگ میگوگ
میگ یا میگاگ اور گاگ، مختلف ان کے پرونانسیشن ڈفرینٹ لینگویجز میں، مختلف زبانوں میں ہے۔ منگولیا اور کاکیشیا سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے، منگول کی جو پرانی داستانیں کہ وہ آدم خور ہوتے تھے، وہ یہی قبیلہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے عہد میں انہوں نے پورے علاقے میں وحشت پھیلا رکھی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے مقامی آبادی کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں بحیرہ خضر یا خضر دونوں طرح کہا گیا ہے، اس کے مغربی کنارے کے پہاڑوں کے پیچھے دھکیل کر ان پہاڑوں کے درے پتھر دھات کی دیواروں سے بند کروا دیے۔ یہ دیوار بہت اونچی اور دوہری تھی۔ یہ دیوار مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ان قبائل کو اس میں بند کر کے ایک طویل مدت کے لیے گویا فنا کر دیا۔ قیامت سے قبل یہ دیوار توڑ لیں گے یاجوج ماجوج اور مہذب دنیا، سویلائزڈ ایریا کی طرف آئیں گے۔ آنن فانن، دیر نہیں لگے گی، یہ دنیا بھر میں پھیل جائیں گے اور تباہی مچائیں گے، شہروں کو روند ڈالیں گے۔ جس پانی پر سے، یعنی پوری ندی بہہ رہی ہے، جس پانی پہ سے گزریں گے سارا پانی پی جائیں گے، خشک کر دیں گے۔ جس کھیت پہ منہ لگا دیں گے وہ کھیت سارا، کیا درخت، کیا لکڑی، کیا چیز، سب کچھ کھا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مسلمانوں کو طور کی جانب جمع کیا جائے گا۔ یہ طور پہاڑ اردن کے علاقے میں بتایا جاتا ہے، اس سے قریب ہے، واللہ عالم وہی ہے جس طرح کے بتایا جاتا ہے، یا اور کوئی ہوگا اس کے قریب ہوگا، کیونکہ انبیاء کے اکثر علاقے وہی ہیں۔ اس کی جانب جمع کریں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی انسانی اس وقت جو حکومت یا طاقت کے بس میں نہیں ہوگا۔ سپر پاور کہلا لینا اور بات ہے، ہونا اور بات ہے۔ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ ان کے ہاتھوں لوگوں کو وہ اذیت پہنچے گی، اتنی تکلیف ہوگی اور حال ایسا ہو جائے گا کہ مسلمان جو چھپ گئے ہوں گے دروں میں یا کسی جگہ جا کے، ان کے پاس جو جانور مویشی وہ لے جائیں گے، بکری ہے، پرندے ہیں یا اس طرح کے، اس کے علاوہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو سری کہلاتی ہے نا، سری پائے آپ کہتے ہیں، ایک جانور، حلال جانور کی سری 100 دینار میں، سونے کا سکہ 100 دینار میں ایک سری، اتنی قیمت ہو جائے گی، کیونکہ چیزیں ہوں گی نہیں، بازار جانے کا کوئی رخ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو یاجوج ماجوج پھیلے ہوں گے، ان کے سامنے کوئی نہیں ٹکے گا، یہ سب کچھ کھا پی جائیں گے، کیا انسانوں کو، کیا جانوروں کو، انہوں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑنا۔ اور بدبو ان کی وجہ سے، یعنی بھیانک تصور ہے ان کا۔ یہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو ان کے ذریعے تباہی کا وہ حال کہ کبھی میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی میرے تصور میں یوں کر لیا جائے، یوں آپ آج سے کوئی چیز بنا لیں کہ نہیں یوں کر لیں گے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت بھیجی تھی معراج کی رات، ایمان لے آئیں، انہوں نے انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے، لہٰذا یہ جہنمی، کیونکہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت نواس بن سمان کی روایت کہ دجال کے ذکر اور اس کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی جنہیں دجال سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوگا۔ ان کے چہروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر ان کے جنت میں درجات بیان فرمائیں گے، وہ اسی حال میں ہوں گے
اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں، میرے ان بندوں کو جو آپ کے پاس آ کر ایمان لے آئے ہیں ان کو پہاڑوں پر لے جائیے۔ یاجوج ماجوج خروج کریں گے، یہ خروج کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ کس نے بنایا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں بنایا ہے؟ پلیز آپ کتنی بھی بحث کر لیں آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے، اس کا نظام قدرت ہے۔ آپ ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں بنایا؟ نہ بناتا دنیا میں برائی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہوتا، کوئی تصور ہی نہ ہوتا۔ یہ رب کی مشیت ہے۔ انسان کو بے بس نہیں بنایا گیا، ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، جتنا دیا گیا ہے، لمٹ نہیں بتا رہا، ارادہ بھی دیا گیا، اختیار بھی دیا گیا۔ جتنی طاقت ارادے اور اختیار کی دی گئی ہے انسان کو، اس کے استعمال پر ہی جزا اور سزا ہے کہ ملی ہوئی ارادے اور اختیار کی قوت کیسے استعمال کی۔ اچھائی میں کی جزا پائیں گے، برائی میں کی سزا پائیں گے۔ ہمیں جتنا اختیار اور ارادہ ہے اس کا استعمال صحیح کرنا ہے۔ قدرت کے کاموں میں بحث کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، انکار کرنے سے بھی کچھ نہیں ملے گا، ایمان سے جائیں گے۔ ایمان ہوگا، گناہگار ہوں گے تو بالآخر بخشش کی گنجائش، کیونکہ ایمان کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو آئیں گے میں نے آپ کو بتایا، پانی پی جائیں گے، مومن کچھ قلعوں میں کچھ دوسری جگہوں میں محفوظ ہوں گے، لیکن سب تو نہیں ہو سکیں گے، تو بہت ساری آبادی ان کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوگی۔ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے، اس کا پانی نگل جائیں گے، اور یہ بڑی نہر تھی۔ اس کے علاوہ خوراک کی تمام چیزیں یہ ختم کر دیں گے۔ مسلم شریف میں روایت کہ یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے تمام اہل زمین کو مار ڈالا، اب چلو آسمان والوں کو بھی قتل کریں، تو وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو وہ تیر خون میں بھرے ہوئے ان پر واپس آئیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کے بعد کے واقعات کیا ہیں؟ آئندہ نشست میں آپ کو سناؤں گا۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہوا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔